30 ستمبر کو فرنٹیکو ہیڈ کوارٹر کوئٹہ پر ہونے والے خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی۔ محمد سہیل افغانستان کے صوبے وردک کا رہائشی تھا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ پر حملے میں 8 شہری شہید، 40 افراد زخمی ہوئے تھے۔ قانون انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم کی تمام شقوں پر غور جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر کے تاحیات استثناء سے متعلق معاملہ بھی زیر غور ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ کی جانب سے کل 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت مسلمین نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اپوزیشن کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ ہر جماعت کو رائے دینے کا حق ہے، جس کی جو رائے ہوگی اس پر غور کریں گے، اکثریتی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کو ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے 85% کام مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آج شام تک کمیٹی اپنا کام مکمل کر لے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سینیٹر انوش رحمان نے وزیر اعظم کو دوران مدت فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم واپس لے لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کا تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان۔ کہا آج سے تحریک شروع ہوگی، تحریک کا نعرہ ہوگا ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ 27ویں ترمیم شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کر رہی ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ داخلہ ضیاء الحق کا میرپور خاص میں 10 سالہ بچی کی پوری بند لاش ملنے کے واقعے کا نوٹس۔ والدین کے بیانات اور شواہد کی بنیاد پر جامع تفتیش کی بدولت حقائق کو سامنے لانے کی ہدایت۔ بچی 4 روز قبل اسکول جاتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی۔ بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ قومی ایئر لائن کی انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کے درمیان تنازع کے باعث فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ اب تک درجنوں پروازیں منسوخ اور 125 سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ فیصل شادی خیل نے تمام ڈرائیورز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تھل جیپ ریلی کی پریپیڈ کیٹیگری میں کامیابی حاصل کر لی۔ نادر مکسی کا دوسرا نمبر۔ اور ہانگ کانگ 6 پاکستان نے جیت لیا۔ فیصلہ کن مارکے میں کویت کو 43 رن سے مات۔ فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹ پر 135 رنز بنائے۔ عباس آفریدی نے 52 رن کی اننگ کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں کویت کی ٹیم آخری اوور میں 92 رن پر آؤٹ۔ معاذ صداقت نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستانی ٹیم چھٹی مرتبہ یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم اور پوری قوم کو مبارکباد۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں آج بھی فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ سب سے زیادہ فیصل آباد کی فضا آلودہ۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دن پہلے فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 487 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں 482، لاہور میں 316 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق لاہور میں صبح 9 بجے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 363، ملتان میں 449، فیصل آباد میں 298 ریکارڈ کی گئی۔ آج سے آئندہ 5 روز کے دوران سوات، ناران، ہنزا اور اسکردو اور بلوچستان کے علاقے زیارت میں سرد اور خشک موسم کا راج رہے گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری۔ حملے میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملبے تلے دبی لاشوں کی تلاش کا عمل جاری۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ اب تک مجموعی طور پر 300 فلسطینیوں کی میتیں حوالے کی جا چکی ہیں۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کی۔ غزہ میں رہ جانے والے یرغمالیوں کی لاشوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے جاری، 3 افراد شہید۔
شامی صدر احمد الشرع تاریخی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. یہ کسی بھی شامی صدر کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے. امریکہ آمد کے بعد شامی صدر امریکی سینٹ کام کے کمانڈر بریڈ کوپر کے ساتھ باسکٹ بال بھی کھیلی. احمد الشرع 20 سال پہلے عراق میں امریکی فوج کی قید میں رہے. 11 ماہ پہلے تک ان کے سر پر $10 ملین کا انعام تھا. بنوں کے علاقے پیپل بازار داؤد شاہ سے نامعلوم مسلح افراد نوکری سے برخاست. پولیس اہلکار کو گاڑی سمیت اغوا کر کے لے گئے. پولیس کے مطابق مغوی ایس ایچ او عابد کو ڈیوٹی میں کوتاہی پر برخاست کیا گیا تھا جسے نامعلوم مسلح افراد اغوا کر کے لے گئے. ایف آئی اے پشاور نے جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر افغان شہری سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم صدیق اللہ افغان شہری ہے جو جعلی دستاویزات پر پاکستانی شہریت کی کوشش کر رہا تھا. ملزم یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر پیش کیا جبکہ ملزم فیاض خان اور سمیع اللہ نے بطور گواہ اور تصدیق کنندگان کردار ادا کیا. فیصل آباد میں پارکنگ سٹینڈز کی آڑ میں بھتہ مافیا نے قدم جما لیے. سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ بنا کر عوام سے زبردستی پیسے بٹورنے کا سلسلہ جاری. شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری سڑک کو پارکنگ سٹینڈز میں بدل کر شہریوں کو لوٹنے والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں. شکایات کے باوجود ضلع انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ملیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پر تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی. ایک شخص ہلاک، 10 کو بچا لیا گیا. 300 لاپتہ ہو گئے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. کشتی ڈوبنے کا واقعہ 3 روز قبل پیش آیا. دیگر 2 کشتیوں کے بھی لاپتہ ہونے کی اطلاع. کشتی میں میانمار، روہنگیا اور بنگلہ دیشی تارکین وطن سوار تھے. ملائیشیا آنے والے 300 افراد پہلے ایک بڑے جہاز میں سوار تھے. بعد میں انہیں 3 چھوٹی کشتیوں میں منتقل کیا گیا. آئرلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیل کے خلاف پابندی کی قرارداد منظور کر لی. یویفا سے اسرائیل فٹ بال ٹیم پر پابندی کا مطالبہ. برطانوی میڈیا کے مطابق آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل فیفا کی نسلی تعصب برتنے سے متعلق پالیسی کی واضح خلاف ورزی کرتا رہا ہے. اسرائیلی کلبز نے فلسطین فٹ بال ایسوسی ایشن کی اجازت کے بغیر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فٹ بال کھیلی. آئرش فٹ بال ایسوسی ایشن نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا. اور 2025 کی حسینہ عالم کا تاج کس کے سر سجے گا؟ فیصلہ 21 نومبر کو ہوگا. 74ویں مس یونیورس فائنل کا میلہ تھائی لینڈ کے شہر پاکریٹ میں سجے گا. پاکستان کی روما ریاض دنیا بھر سے 122 حسیناؤں کے ساتھ میدان میں. لاہور سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ روما ریاض بزنس گریجویٹ ہیں. گزشتہ برس کراچی کی ایریکا رابن نے مقابلے میں حصہ لیا تھا. پہلی بار فلسطین سے تعلق رکھنے والی نادین ایوب بھی مقابلے کا حصہ ہیں.